یا رسول اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبض و اختیار میں۔ آخری روایت میں آپ کے سامنے رکھوں، پھر اپنی بات میں پوری کرتا ہوں۔ عزیزان ملت، منقول ہے کہ ایک مرتبہ سرکار ایک سفر میں، کیا سرکار ایک سفر میں ہے، یہ بانی اسلام ہے جو سفر فرما رہے ہیں، اور ان کا سفر مفاد کے لیے نہیں، یا صحابہ کا سفر مفاد کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ سفر کرتے تھے صحابہ جو سرکار کے ساتھ چلتے تھے تو دین مصطفیٰ کی بلندی کے لیے چلا کرتے تھے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے چلا کرتے تھے۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ اگر یہ مولانا اسرار کہہ دیں کسی کو کہ ویرپور جانا ہے تو اپنا مفاد پہلے نکالے گا، میرا کیا فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ دین کی بات تو بات میں ہے، یہ ہمارے اندر کمزوری ہمارے آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت، صحابہ وہ تھے جو سرکار کی بارگاہ میں کل مال لا کے پیش کر دیتے تھے، یا رسول اللہ یہ آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، یا رسول اللہ جتنا چاہے لے لیں، جو چاہے خرچ کریں، اسلام کی بلندی کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے۔ لیکن آج حالات یہ ہے، یہ مسجد ہے، اس کی تعمیر کے سلسلے سے آج کی یہ محفل ہو رہی ہے، یہ مولانا اسرار بار بار اعلان کریں گے، لوگوں کے پاس ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، فلاں نے اتنا دیا ہم اتنا کیوں دے دیں؟ اجی اللہ نے تجھ پر کرم فرمایا کہ اللہ نے تجھے سب سے زیادہ دیا، مقابلے کی کیا بات ہے؟ گاؤں میں اگر چندہ رکھا گیا تو اس چندے میں مقابلہ کیوں ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے میں اس میں سے دوں گا، ہے کہ نہیں؟ چچا بات صحیح ہے نا؟ سچی بات ہے تو ذرا مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ لہذا ہے میرے عزیزو، جب اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو مقابلے والی بات نہ لایا کرو، تمہارا بھائی دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے، تو اپنے اعمال کے لیے خرچ کرے گا، اور تو خرچ کرے گا تو یہ مسجد ہے، اس کے لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مسجد میں ایک اینٹ لگا دے، مسجد بنانے کے لیے اس میں کچھ آلات پیش کر دے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا۔ یہ مسجد ہے، تم اس لیے نہ دو اس میں، بلکہ اس لیے دو کہ اس کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ اگر آپ کا یہ خیال رہا، یہ سوچ رہی، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ ضرور اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار سفر میں ہے، صحابہ صاحب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، دیگر اجل صحابہ صاحب ہیں، سرکار سفر فرما رہے ہیں۔ ذرا اختیارات مصطفیٰ کی ایک جھلک میں دکھاؤں گا اسی سے، اور بھی کچھ باتیں۔ یہ اٹنگ پیجامہ والے غیب سے بھی انکار کرتے ہیں، اختیارات سے بھی انکار کرتے ہیں، جہاں نبی کی عظمت کی بات آتی ہے وہاں ان کی تھوتنی بن جاتی ہے، اور جہاں نبی کی شان، نبی کی عزت میں تو توہین کی بات معاذ اللہ آتی ہے، وہاں یہ مسکرانے لگتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ غدار ہیں، اس لیے کہ اس وقت سرکار کے دور میں حضرت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ دیکھتے تھے تو مسکرا اٹھتے تھے، اور ابو جہل دیکھتا تھا تو جل بھن جایا کرتا تھا۔ لہٰذا اے لوگوں، جب ایسے لوگوں کو دیکھو کہ سرکار کی عظمت و عزت کی بات سن کر اس کا چہرہ اداس ہو گیا ہے تو یہ سمجھ جاؤ یہ اپنا نہیں ہے بلکہ یہ ابو جہل کی اولاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے سرکار سفر فرما رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، دوران سفر جو زاد راہ تھا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں سب ختم ہو گئیں، تو صحابہ سرکار کی بارگاہ میں ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر جب قیام فرمایا سرکار نے تو صحابہ وہیں ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے قافلے کا، اب پانی نہیں ہے اور پیاس کی شدت ہے، یا رسول اللہ ہم پیاسے ہیں، ہماری سواریاں پیاسی ہیں۔
اے میرے آقا سواریاں بھی پیاسی ہیں اور وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، پہاڑی۔ کہا ہاں پہاڑی۔ کہا اس کے دوسری جانب چلے جاؤ، ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے۔ سرکار کا غیب دیکھو سبحان اللہ، سرکار کا غیب دیکھو۔ اور یہ بدبخت وہابی الزام لگاتا ہے کہ انہیں غیب نہیں معلوم تھا معاذ اللہ، بلکہ میرا ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے سرکار پہاڑ کے ایک جانب رکھ کر پہاڑ کے دوسرے جانب کی باتیں جانتے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں۔ عزیزان ملت ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ اس محفل میں بیٹھے ہیں، گاؤں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، یہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، نہیں اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو غیب نہیں ہے۔ اور میرے سرکار کو اللہ نے وہ پاور، وہ طاقت اور وہ غیب عطا فرمایا تھا کہ میرے سرکار جہاں ہوتے آپ عرش اعظم کی بات، پوری کائنات کی بات، جب سے دنیا قائم ہوئی اور ختم ہونے تک سارا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا، سب کچھ آقا جانتے تھے۔ نبی نے فرمایا اے میرے مقدس صحابہ دیکھو اس پہاڑی کے دوسرے جانب ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ عزیزان ملت روایت گواہ ہے کہ اس کو لینے کے لیے حضرت عمر آگے بڑھے۔ جب حضرت عمر آگے بڑھے تو حضرت علی نے حضرت عمر کی کلائی پکڑی، روک لیا، عمر تم مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کی طبیعت میں جلال ہے، عمر سے اگر آنے والے نے انکار کر دیا تو عمر تو وہی فنش کر دیں گے، یہاں لانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں انکار کیا کہ میں نہیں جانتا آپ کے آقا کو تو عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی۔ حضرت علی نے روکا، عمر تم مت جاؤ میں جا رہا ہوں، اس لیے کہ علی کی طبیعت میں جمال تھا۔ حضرت علی آگے بڑھے، آپ کا بیان ہے کہ جب میں پہاڑ کے دوسری جانب پہنچا دیکھا واقعی جیسے نبی نے فرمایا تھا کہ پہاڑی کے دوسری جانب ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ٹھیک اسی طرح اونٹنی پر سوار ایک حبشی غلام پانی کا مشکیزہ لیے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آواز دیا وہ حبشی غلام ٹھہر جا، رک جا، رک جا۔ جب حبشی غلام نے آواز پائی تو ٹھہر گیا۔ جب وہ ٹھہر گیا قریب گیا میں، اور قریب جانے کے بعد میں نے فرمایا اے حبشی غلام دیکھ چل تجھے میرے آقا نے بلایا ہے، امام الانبیاء نے بلایا ہے، نبی کونین نے بلایا ہے، سلطان دارین نے بلایا۔ حبشی غلام کہنے لگا کون امام الانبیاء ہیں، کون آپ کے آقا ہیں، کون آپ کے ماں ملجا؟ میں نہیں جانتا امام الانبیاء کون ہے، میں نہیں جانتا آپ کے آقا کون ہے، میں نہیں جانتا سید الانبیاء کون ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار کون ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جب اس حبشی غلام نے اتنا کہا، حضرت علی نے کلائی کو پکڑا اور فرمایا دیکھ اگر تو راضی ہو کے جائے گا تب بھی تجھے لے جاؤں گا، اور نہ راضی ہوا تب بھی تجھے لے جاؤں گا، اس لیے کہ نبی کا فرمان یہ ہے کہ اس حبشی کو میرے پاس لے آ، میں تجھے بارگاہ مصطفیٰ تک لے جاؤں گا۔ حضرت علی نے اتنا کہا، اور جاتا بھی کیوں نہ، حضرت علی کی ذات کو دیکھو تو آپ کے بارے میں شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی، اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی حضرت علی کو، فرمایا تجھے چلنا ہوگا اس لیے کہ مصطفیٰ کا بلاوا ہے، تجھے لے جاؤں گا۔ الغرض حبشی غلام چلنے کے لیے راضی ہو گیا، اور راضی کیوں ہو گیا؟ اس کی مقدر کا ستارہ بلند ہونے والا ہے، چہرے نبوت سامنے ہونے والی ہے، اور چہرے نبوت دیکھ کر اس کے دل و ایمان دے، اس کے دل کی دنیا بدلنے والی ہے، اس کے ایمان اوز سریا پر پہنچنے والا ہے۔ عزیزان ملت اس کے مقدر کا ستارہ بلند ہونے والا ہے، راضی ہو گیا۔ حضرت علی اسے لے کے چل دیتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں لائے، حبشی غلام کھڑا ہے۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں حبشی غلام پہنچا اور دیکھا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم چہرے نبوت چمک رہا
رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ حبشی غلام دیکھ میرے قافلے کا پانی ختم ہو گیا ہے، تیرے مسکیزے میں پانی ہے، تیرے تھیلے میں پانی ہے، تھوڑا سے پانی دے دے پر تیرا پانی کچھ ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، بولو بچل کے اجی کون ہے یہ کہے کہ اپنے بالٹی کا آدھا پانی مجھے دے دو تمہارا پانی ختم نہیں ہوگا۔ اگر آج کے دور میں کوئی کہہ دے تو آپ کہو گے عجیب بیوقوف بنا رہا ہے، پانی بھی مجھ سے مانگ رہا ہے اور مجھ سے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیرا پانی بھی ختم نہیں ہوگا، یہ عجیب بیوقوف بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن نہیں، وہ حبشی غلام حبشی کا تو ضرور تھا لیکن آج بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ چکا ہے، خاموش کھڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ حبشی غلام تھوڑا سے پانی دے دے پر تیرا پانی کچھ ختم نہ ہوگا۔ حبشی غلام راضی ہو گیا۔ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا سے پانی دے دے۔ حبشی غلام جب راضی ہوا اپنے مسکیزے کا منہ جیسے نیچے کیا پانی ڈالنے کے لیے تو میرے آقا نے دست نبوت اس کے مسکیزے کے منہ پہ رکھ دیا، دست نبوت اس کے مسکیزے کے منہ پہ رکھ دیا، انگلیاں مسکیزے کے منہ پہ ہیں۔ اب کتنا پانی مسکیزے سے نکالا گیا؟ روایت بتا رہی ہے کہ تمام صحابہ نے پانی پی لیا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور جتنے مسکیزے صحابہ کے پاس تھے، جتنے تھیلے تھے سب بھر بھی لیے گئے، اور جب مسکیزہ سیدھا ہوا جتنا پانی پہلے تھا اب بھی موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، اس لیے کہ جو صحابہ کے مسکیزے میں پانی آ رہا تھا وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ آقا کی انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، وہ ذات ہے میرے آقا کی، تمام صحابہ شکم سیر ہو کے پانی پی لیتے ہیں، مسکیزہ بھی بھر لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جانوروں کو بھی پانی پلا دیا گیا۔ جب تھیلا پھر سیدھا کیا گیا تو جتنا پانی پہلے تھا اب بھی موجود ہے۔ وہ حبشی غلام اتنا دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد حبشی غلام دنگ رہ گیا، خاموش کھڑا ہے، کس کی ہمت، کس کی مجال سرکار کے سامنے لب کشائی کرے، بول سکے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کون بول سکتا، لیکن آقا خود فرماتے ہیں اے حبشی غلام مانگ جو چاہے مانگ لے، مانگ جو چاہے مانگ لے۔ کیا فرمایا؟ مانگ جو چاہے مانگ لے۔ اجی آپ یہ کہہ سکتے ہیں مانگ جو چاہے مانگ لے، بہت زیادہ میں مانگوں گا تو آپ کے جیب میں روپیہ ہوگا تو دے دیں گے؟ اس وقت میں آپ سے اور اس کے علاوہ کوئی چیز مانگ لوں جو آپ کے پاس نہ ہو، دے پائیں گے نہیں؟ وہی دے گا جس کے پاس ہوگا، وہی دے گا جس کے پاس ہوگا، اور جس کے پاس نہیں ہے کیا دے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں مانگ جو چاہے مانگ لے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا فرماتے ہیں حبشی خاموش کیوں ہے، مانگ جو چاہے مانگ لے۔ اس حبشی نے کیا مانگا؟ سبحان اللہ، اس نے بھی مانگا یا رسول اللہ نہ تاج کی ضرورت ہے، نہ تخت کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ جاگیر کی ضرورت ہے یا رسول اللہ، نہ دولت چاہیے نہ ثروت چاہیے یا رسول اللہ، نہ بادشاہی چاہیے نہ زمین و جاگیر چاہیے، بس ایک تمنا ہے میرے آقا، ایک خواہش ہے میرے آقا۔ فرماتے ہیں بول اپنی خواہش، حالانکہ مصطفیٰ تو سب جان رہے ہیں، فرماتے ہیں بول اپنی خواہش۔ کہا یا رسول اللہ میں کالا ہوں، بچل کے بولو میں کالا ہوں مجھے گورا کر دو۔ بولو اجی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ فرماتا عرض کرتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں یا رسول اللہ میں کالا ہوں مجھے گورا کر دو، میں سیاہ ہوں مجھے سفید بنا دو، یا رسول اللہ میں بدصورت ہوں مجھے خوبصورت بنا دو۔ یہ خوبصورت بنانا
سیاہ اور سفید بنانا، گورا اور کالا بنانا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاللَّهُ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ بہت حفاظ بیٹھے ہیں، اس میں ہمارے بہت شاگرد بھی بیٹھے ہیں، یہ پکڑ لیں گے، یہ پکڑنے بہت تیز ہوتے ہیں، تو ان کی طلبہ ہیں، طلبہ کے بیچ میں تقریر کرنا مولانا بہت بھاری بات ہوتی ہے، چونکہ یہ چھوڑتے نہیں جلدی، ہے نا۔ ماؤں کے شکم میں صورت بنانا یہ اللہ کی ذات ہے۔ کس کی؟ اللہ کی ذات ہے۔ کون بناتا ہے صورت؟ کون شکل دیتا؟ اللہ دیتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں جب حبشی غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بدصورت ہوں، مجھے خوبصورت بنا دو، میں سیاہ ہوں مجھے سفید بنا دو، میں کالا ہوں مجھے گورا کر دو، تو آقا نے یہ نہ فرمایا اے حبشی تو نے یہ کیا مانگ لیا، یہ تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کالے کو گورا بنانا، سیاہ کو سفید کرنا، صورت بنانا، یہ میری ذات نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ نبی نے نہ فرمایا بلکہ مصطفیٰ نے دست نبوت حبشی غلام کے چہرے پر پھیر دیا۔ دست نبوت کا پھرنا تھا، حبشی غلام کا چہرہ 14ویں چاند کے مانند روشن اور چمکدار ہو گیا۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہاں یہ صفت اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اپنی صفتوں کو، اپنی صفت کو اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ تم جسے جو چاہو عطا کر دو۔ نبی نے دست نبوت پھیر دیا، حبشی غلام بدل گیا، کالا سے گورا ہو گیا، سیاہ سے سفید ہو گیا، بدصورت سے خوبصورت بن گیا۔ اب خاموش پھر کھڑا، خاموش کھڑا ہے۔ آقا فرماتے حبشی غلام جا۔ حبشی غلام بارگاہ مصطفیٰ سے چلنے سے پہلے سر کو نبی کے قدموں میں رکھ دیا، سر نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ یا رسول اللہ جب سب عطا ہو گیا ہے تو اپنا دامن بھی عطا کر دو۔ نبی نے فرمایا تو پھر پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ حبشی غلام نے نبی کا کلمہ پڑھا اور نبی کا وفادار غلام ہو گیا، سچا عاشق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہیں پر بس نہیں ہے، مختصر سی بات ہے، گھبرائیے گا مت، تھوڑی سی بات میں اسی روایت کو پوری کر لیتا ہوں۔ عزیزان ملت، اب وہ حبشی غلام چلا اپنی سواری لے کے، کہاں چلا؟ حبش، جس کا وہ غلام تھا۔ جب اپنے اس مالک کے پاس پہنچا جس کا وہ غلام تھا، تو اپنے مالک کے پاس پہنچا، کھڑا ہے اور کہا دیکھو میں آپ کا غلام ہوں۔ کیا کہا؟ دیکھو میں آپ کا غلام ہوں۔ اتنا کہا تو اس کے مالک نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ مالک نے کہا نہیں، تو میرا غلام کیسے ہو سکتا؟ کہا کیوں؟ کہا میرا غلام ایسا نہ تھا، میرا غلام تو کالا کلوٹا تھا، میرا غلام تو بدصورت تھا، تو خوبصورت ہے، حسن و جمال والا ہے، تیرا چہرہ تو چمکدار اور روشن ہے، میرا غلام کالا کلوٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پہچانتے؟ اچھا نہیں پہچانتے تو کوئی بات نہیں، دیکھو میں جو سواری لے کے گیا اس سواری کو پہچانو، میں جو سواری لے کے گیا تھا اس سواری کو پہچانو، جو مشکیزہ لے کے گیا تھا اس مشکیزے کو پہچانو، وہ تمہارا ہے یا نہیں ہے۔ جب مشکیزے کی طرف دیکھا، سواری کی طرف دیکھا، تو اس حبشی نے کہا ہاں یہ تو میرا ہی ہے لیکن تو میرا نہیں ہے۔ کہا ہاں یہی بتانا چاہتا ہوں، جب گیا تھا تو تیرا تھا، تیرا غلام ہو کے گیا تھا، لوٹا ہوں تو مدینے والے آقا کا غلام ہو کے لوٹا ہوں۔ اور جو چہرہ دیکھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی بدل گئی ہے تو چہرے کا رنگ بھی بدل گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرے تکبیر،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलामी बदल जाए तो चेहरे का रंग और रूप बदल जाए। और मुसलमानों, तुम भी नबी के सच्चे वफादार गुलाम हो जाओ। जमाने में अफजल आला तुम ही रहे हो। हाँ, मुसलमान की वो जात है कि अल्लाह ने इसे हमेशा कामयाब रखा है और सबसे इज्जत और पावर वाला रहा है। आज भी इसकी गुलामी सही मानों में हो जाए तो आज भी सबसे अच्छा और सबसे कामयाब इंसान मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीम दौलत जो है ईमान की है और वो मुसलमानों की है कि नहीं है। लिहाजा नबी के कदमों में आओ, इज्जत पाओगे। नबी के दर पे आओ, इज्जत पाओगे। नबी की मोहब्बत सीने में बिठाओ, इज्जत पाओगे। अल्लाह इज्जत अता करेगा। जमाने में अफजल हो जाओगे। कल जब दुनिया से रुखसत रहोगे तो कब्र में भी कामयाबी मिलेगी, हश्र में भी कामयाबी मिलेगी। उस हबशी गुलाम ने जब अपने मालिक से इतना कहा तो मालिक ने कहा, हाँ ये तो मेरे ही है, मस्कीजा भी मेरा है, सवारी भी मेरी है। कहा फिर तुम मेरे ने कहा यही बताना चाहता हूँ कि पहले आपका था अब आपका नहीं है। सुभान अल्लाह। क्या गया था तो आपका होकर गया था, लौटा हूँ तो मदीने वाले आका का गुलाम बन के आया हूँ। और सुनो, गुलामी बदल गई है इसलिए चेहरे का रंग भी बदल गया है, चेहरे का रूप बदल गया है। इतना सुनना था तो उसके मालिक से अल्लाह जब जिसे हिदायत दे दे और अल्लाह जब जिसे आता फरमा दे। सुभान अल्लाह। उसके मालिक ने कहा तो फिर अब मुझे भी ले चल उसी की बारगाह, मुझे भी ले चल उस महबूब की बारगाह में, उस नबी की बारगाह में, उस जो है दोनों आलम के मालिकों मुख्तार की बारगाह में जिसने आपके चेहरे की रंगत बदल दी। सुभान अल्लाह। अब ये गुलाम और मालिक दोनों साथ चलने लगे। गुलाम पीछे होने लगा, चूंकि जाहिर सी बात है आप साथ चले नौकर को लेके तो नौकर आगे नहीं चलेगा। आपके लिहाज में, आपके आदब में वो पीछे चलेगा, आप आगे चलेंगे। ऐसा होने लगा कि वो गुलाम पीछे होने लगा, मालिक को आगे करने लगा। तो मालिक ने कहा नहीं तू आगे चल। क्या कहा? तू आगे चल। कहा नहीं आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। कहा नहीं अब तू मेरा गुलाम नहीं है, मदीने वाले आका का गुलाम हो गया है। और जो मदीने वाले आका का गुलाम हो जाता है वो जमाने का इमाम हो जाता है। और इमाम आगे होता है न कि पीछे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। दोनों पहुंचे बारगाहे मुस्तफा। सुभान अल्लाह। क्या दोनों बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे। और जब दोनों बारगाहे मुस्तफा में पहुंचे तो अपने मालिक को पेश किया। आका ये है मेरा मालिक जो हबश का था, ये भी आपकी बारगाह में आ गया है। आका सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत साहिकारी तरन्नुम कारी नसीम अख्तर साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह में दोनों हासिल, सर नबी के कदमों में रख दिया। आका ने फरमाया क्यों आया? कहा या रसूल अल्लाह आपका कलिमा पढ़ने आया हूँ, आपका गुलाम बनने आया हूँ, आपके दामन से लगने आया। नबी ने उसके मालिक को भी कलिमा पढ़ाया और कलिमा पढ़ाकर मुशर्रफ इस्लाम कर दिया, दामन से वाबस्ता कर लिया। अजीजाने मिल्लत, जो नबी की बारगाह में आया अल्लाह ने उसे इज्जत अता फरमाई। जो नबी की मोहब्बत को अपने सीने में बिठाया अल्लाह ने उसको बुलंदी अता फरमाई। और जो नबी की सच्ची मोहब्बत लेकर अपने सीने में दीन मुस्तफा की बुलंदी के लिए उठा वो जमाने का बादशाह हो गया। हाँ देखना है तो मेरे ताजुश शरिया को देखो, नबी की गुलामी लेके उठे हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि आल वर्ल्ड ने जमाने में ताजुश शरिया के नाम से मुफ्ती अख्तर रजा अजहरी को पहचान लिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
نعرے رسالت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ لہٰذا اے لوگوں ہر دور میں اگر عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملی۔ بے شک آج تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ علماء کے بیچ بیٹھنا لوگ مناسب نہیں سمجھتے، اپنے اماموں کے پاس نہیں بیٹھتے، ٹائم نہیں، اماموں کی بات نہیں سنتے بلکہ اپنی سنانا چاہتے ہیں اماموں کو۔ ہے کہ نہیں؟ میں کوئی خراب بات کر دیا نہیں، یہ حق، یہ حقیقت ہے۔ اپنے اماموں کے پاس نہیں بیٹھتے، اماموں کے پاس نہیں بیٹھو گے دین کیسے سیکھو گے؟ جب دین نہیں ہوگا تو تم کامیابی کیسے پاؤ گے؟ یہ علماء آئے، یہاں منبر لگا، مختصر سے لوگ گاؤں سے نکل کے آئے، اتنے اس گاؤں میں اتنے ہی لوگ ہوں گے، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو بستر پر کھراٹے مار رہے ہوں گے۔ اگر منتری جی آ جاتے تو شاید وہ لوگ سب سے پہلے پہنچ جاتے، منتری جی آ جاتے تو لوگ سب سے پہلے پہنچ جاتے۔ میں کہتا ہوں نہ عزت منتری کے دروازے پر ہے، نہ عزت کسی حکمراں کے دروازے پر ہے۔ اگر مسلمانوں تمہاری عزت ہے تو مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ آج بھی اپنے آپ کو اگر پہچان لو، قسم خدا کی جس دن مسلمان اپنی حقیقت کو پہچان لے گا، یہ چلے گا تو نبی کی عظمتوں، نبی کی سنتوں کی اداؤں کو لے کر چلے گا۔ جب اٹھو تو نبی کی اداؤں کو، نبی کی سنتوں کو اپنے ساتھ، اداؤں کو اپنے ساتھ لے کے اٹھو۔ جب کھاؤ تو مصطفیٰ جان رحمت کے کھانے کے مطابق کھاؤ، آپ کے فرمان کے مطابق کھاؤ۔ مسلمانوں کا چلنا ہوگا تو اس کا چلنا بولے نبی نبی، اس کا اٹھنا بولے نبی نبی، اس کا بیٹھنا بولے نبی نبی، اس کا سونا بولے نبی نبی، اس کا جاگنا بولے نبی نبی، اس کی رفتار بولے نبی نبی، اس کی گفتار بولے نبی نبی، اس کے اعمال بولے نبی نبی، اس کے افعال بولے نبی نبی، اس کے اقوال بولے نبی نبی۔ لیکن کیا ہے آج کون بولتا ہے نبی؟ کون بولتا؟ بچہ پیدا ہوا اسے پینٹ کس نے پہنایا تھا؟ فرشتوں نے آ کے پہنایا تھا؟ معاذ اللہ، ماں خرید کر باپ لایا تھا، پہنایا ماں تھا۔ کاش اسے پیجامہ پہنایا ہوتا، ہے کہ نہیں؟ سچی ہے بات، اپنا لینا۔ بچیاں پیدا ہو، جنس کون دیتا ہے اپنی بچیوں کو؟ ٹاپ خرید کر کون دیتا ہے اپنی بچیوں کو؟ یہ معاشرے میں برائیاں کیسے پھیل رہی ہیں؟ ماں باپ اس کے ذمہ دار۔ اے لوگوں، نبی کے قدموں میں آؤ، عزت مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گی، ثروت مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گی، دولت مصطفیٰ کے قدموں سے ملے گی۔ جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ تو بھی اس میں یہ دیکھو کہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق لقمہ ہے یا غلط ہے۔ کپڑے دو اپنے آپ کو۔ آج تو لوگوں کو سر پہ ٹوپیاں لگانی بھی شرم آتی ہے، اللہ اکبر، سر پہ ٹوپیاں لگانی شرم آتی ہے۔ اور یہی نوجوان بمبئی چلا جاتا، میری گفتگو ختم ہو گئی ہے، بس مختصر میں 2-1 منٹ کے لیے آپ کے سامنے ہوں، یہی نوجوان بمبئی چلا جاتا حضرت، تو ادھر سے جب تک یہ اتنی رقم نہیں کما لیتا کہ ہاتھ میں اس کے کڑا ہو جائے، بڑے بڑے کڑے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ میں کڑا، گلے میں زنجیر، کان میں بالی، رہ گیا ناک۔ میں تو کہتا ہوں ناک بھی چھدا کے نتنی پہنایا کر، اور ایک دوپٹہ بھی خرید لایا کر، اور اگر یہ بھی نہ کر پایا تو لال دھاگا لے آیا اور کلائی میں لپیٹ لیا، اور کسی نے مولانا اسرار نے پوچھ لیا یہ کیا ہے تو کہا یہ اجمیر شریف کا دھاگا ہے۔ اجی نبی کی شریعت میں جو حرام ہے وہ اجمیر کا ہو تو حرام ہے، مدینے کا ہو تو حرام ہے کہ نہیں؟ ماں نے دیکھا، باپ نے دیکھا، بھائی نے دیکھا، کڑا ہے گلے میں، دھاگا ہے کلائی میں، کسی نے منع کیا بیٹا یہ تیرا شعار نہیں ہے، یہ غیروں کا شعار ہے، مسلمانوں کا شعار یہ ہے کہ کلائی خالی ہو، بہت زیادہ تو ایک انگوٹھی ہو، کلائی میں گھڑی ہو، تیرے لیے جو جائز ہے۔ عزیزان ملت،
جب شروع سے ابتدا ہی سے اپنے بچوں کو آپ یہ تربیت دیں گے، یہ تعلیم دیں گے، تو آپ بھی کامیاب ہوں گے، آپ کا بیٹا بھی کامیاب ہوگا۔ آج افسوس کفے افسوس، ہر طرف ہم ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے بھول ہو رہی ہے، نہ ہمارا لباس اسلامی لباس سے مشابہ ہے، نہ ہمارے اعمال اسلامی اعمال کے مطابق ہیں۔ آج ہماری مسجدیں خالی رہا کرتی ہیں، چوراہے بھرے چوراہے بھرے ہوتے ہیں، مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ اور مسلمانوں کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ جب مسجدوں سے اذان کی آواز کی صدائیں ہو تو مسلمان جہاں ہو وہیں سے اٹھ جائے، اور اٹھ کر کہنے والا یہ کہے گا یہ دیکھو نبی کا سچا غلام ہے، اس لیے کہ اذان کی آواز سنتے ہی اٹھ کر مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ جب تو اس طرح اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں جھکا کر نبی کا وفادار غلام بن جائے گا، انشاءاللہ عزت تیرے قدموں میں آ جائے گی، دولت و ثروت تیرے قدموں میں آ جائے گی۔ اس لیے ایمان و عقیدہ سب کا یہی ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، دلانے والے مصطفیٰ ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ میرا وقت تمام ہوا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا، رہا گلاب تو گلشن پھر کھلیں گے، رہی زندگی سلامت وسیم رضا قادری پھر ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ سب لوگ مل کے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔